نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ قرآن میں 30 آیات والی سورت میرے ہر امتی کے دل میں محفوظ ہو، یعنی ہر مسلمان کو سورہ ملک زبانی یاد ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حسرت تھی، ایک تمنا تھی۔ تو جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی تمناؤں کو، ان کی حسرتوں کو، ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسرت کو پورا کریں۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کیا کرو۔ جو آدمی روزانہ سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ عذاب قبر سے اس کی نجات عطا فرمائے گا۔ تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے کہ جب ایک میت کو قبر میں دفنا دیا گیا، قبر کی جو تنہائی ہے، جو وحشت ہے، اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ انسان اگر کبھی تصور میں یہ سوچے کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، گپ اندھیرا ہے، اور باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور کروٹ بدلنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور وہاں اس کو کچھ کھانے اور پینے کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں ہے، نہ باہر کی ہوا ہے، نہ باہر کی روشنی ہے، نہ آکسیجن ہے، تو انسان جیتے جی یہ تصور کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جس کو علماء نے تعبیر کی ہے مراقبہ۔ مراقبہ اسی سے کہتے ہیں کہ کبھی اپنی گردن ذرا اپنے گریبان میں جھانکا کریں اور تصور یہ کیا کریں کہ اس وقت میں قبر میں ہوں اور قبر میں منکر نکیر میرے پاس آ رہے ہیں، سوال جواب مجھ سے ہو رہا ہے۔ اگر سوالوں کا جواب دے دیا تو پھر تو آسانی ہے، اگر نہ دیا تو پھر تو ناکامی ہے۔ تو یہ جو سورہ ملک پڑھتے ہیں نا، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا گیا، دوست احباب دفنا کے اور منو من مٹی ڈال کے واپس آ گئے، اب قبر میں کوئی نہیں، یہاں تک کہ منکر نکیر آ گیا، سوال جواب شروع ہو گئے، اور سوال جواب کے بعد اس پر اگر خدا نخواستہ کچھ اعمال میں کمزوری کی وجہ سے کچھ سختی یا کچھ سزا یا کچھ عذاب اس پہ مسلط کیا گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس پر قبر میں سانپ یا اژدہا یا بچھو مسلط کیے جاتے ہیں، تو قبر میں ایک آدمی ایک انسانی صورت میں اس قبر والے کے پاس آتا ہے اور اس سانپ اور بچھو کو یہ ہر طرف سے اس سے ہٹاتا ہے اور دور کرتا ہے، یہاں تک کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ اب یہ قبر والا اس سے سوال کرتا ہے، بھائی تم کون ہو؟ نہ دنیا میں دیکھا، نہ سنا، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ احباب، تم ہو کون؟ تو یہ جو انسان انسانی شکل میں تھا نا، یہ کہے گا کہ بھائی واقعی میں تمہارا رشتہ دار نہیں ہوں، نہ تمہارا دنیا میں دوست تھا، بلکہ میں سورہ ملک ہوں، دنیا میں تو اس کی تلاوت کرتا رہا،
آج اللہ نے اس قبر کی وحشت اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے مجھے انسانی صورت میں بھیجا ہے۔ تو سورہ ملک کو اللہ یہ خاصیت عطا فرمائے کہ انسانی شکل میں آ کے قبر والے پر سے عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے حسن فرمائی کہ میرا ہر امتی اس کو پڑھے، اگر زبانی یاد ہے تو زبانی، نہیں یاد تو بھی روزانہ اس کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ 2 رکوع ہے اور 2 رکوع میں آپ کے کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ 2 منٹ لگ جائیں گے، 4 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے۔ بہت کچھ کمزور پڑھنے والا ہوا تو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ لہذا سورۃ الملک کی تلاوت کو اس نظریے سے معمول بنانا کہ ہم نے مرنا ہے اور مر کے ہم نے قبر میں جانا ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، نہ بیماری کی قید ہے نہ صحت کی قید ہے، عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ جوان جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، ماں باپ کی موجودگی میں اولاد جا رہی ہے، اس لیے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قبر روزانہ ہمیں آوازیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پکارتی ہے، اے زمین پر اکڑ کے چلنے والے، اے زمین پر گناہ کرنے والے، اے زمین پر تکبر کرنے والے، اے زمین پر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، کل تم میرے بیچ میں آؤ گے اور میں تمہارے ساتھ پتہ کیا حشر کروں گی۔ خبر آواز دیتی ہے، انا بعشۃ العصفورہ، انا بعشۃ الوحشہ۔ خبر یہ کہتی ہے میں تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تو تنہائی اور خلوت کا گھر ہوں، اور آنے والے کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں؟ خبر یہ کہتی ہے کہ میں اس کو اتنا پیستی ہوں کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں جا کے گھس جاتی ہے، یہ قبر کہتی ہے۔ تو جب انسان اس کی تلاوت کرے گا، اس کو معمول بنائے گا، تو قبر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے نا، اس کو نہ تو مٹی کا ایک گھڑا سمجھو، بلکہ یہ قبر یا تمہارے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا تمہارے لیے جہنم کا ایک گڑھا ہے، آگ کا ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے سب نے مرنا ہے اور اس قبر میں جانا ہے۔ اس لیے انسان کیوں نہ اپنی تیاری کرتی جائے اور روزانہ سورۃ الملک کی تلاوت کا معمول بنا لے، اور انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں گے۔ سورہ نون والقلم ہے، اس میں اللہ نے اس بدبخت کا ذکر فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا کرتا تھا، ہجو بیان کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ تو اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ یہ حلالی نہیں ہے۔ تو جب قرآن کی آیت اتری تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے جا کے اپنی ماں سے تصدیق کی، اور ماں نے گواہی دی کہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے، واقعی تو حلالی نہیں ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے۔ وَطُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایک تو یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، اس کو معمول بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے درود شریف کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو نبی علیہ السلام کی اتباع کو یقینی بنایا جائے۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ پہ درود و صلاۃ و سلام اور آپ کی اتباع کو اپنا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ کل
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، آپ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس چیز کی پرواہ نہ کی، زندگی تو گزر رہی ہے، گزر گئی، بہت زیادہ گزر گئی، تھوڑی رہ گئی، اتنی رہ گئی جتنا مغرب سے عشاء کا ٹائم ہے۔ زور فجر سے عصر بھی گیا، فجر سے ظہر بھی گیا، ظہر سے عصر بھی گئی، عصر سے مغرب کا ٹائم، اب اتنا یہ ٹائم۔ تو اس ٹائم کو بہتر بنانا اور اس کو قیمتی بنانا اور اس میں اعمال کر لینا، یہی انسان کے لیے بڑی عظمت اور سعادت کی بات ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے، مایوسی نہیں ہے۔ ایک آدمی 60-70-80 سال کی عمر تک خدا نہ خواستہ وہ کسی برائی میں مبتلا رہا، گناہ میں مبتلا رہا، اب شعور آیا، سمجھ آئی کہ کب تک منہ کالے کروں گا اور کب تک ان گناہوں میں رہوں گا، آخر ایک دن دنیا سے چلے جائیں۔ تو ایک احساس اور شعور پیدا ہو گیا اور انسان نے صدق کے دل سے توبہ کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی توبہ موت کا غرغرہ آنے سے پہلے اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ موت کا یعنی جب سکرات شروع ہو جائے اس سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول۔ فرعون کی طرح جب ہم ڈوبنے لگیں گے یا مرنے لگیں گے پھر پتہ نہیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ تو پھر اس اعتبار سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لے آیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں یہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے ہر وقت انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، الحاقۃ الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، واقع ہو جانے والی، ثابت ہو جانے والی، کھڑکھڑا دینے والی، غضبناک ہو جانے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ کذب ثمود وعاد بالقاریہ، پھر قوموں کا اللہ نے ذکر کرنا ہے۔ قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں صدا نہیں رہنا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر قیامت آ جائے گی۔ قیامت کے بہت الفاظ اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، تباہی ہے نا، تباہی، تو یہ تباہی کے الفاظ اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ جب یہ آ جائے گی تو پھر کوئی رشتہ کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہو جائے گا، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر بیوی سے۔ اللہ کے نبی نے اس منظر کو یوں بیان کیا کہ جیسے میدان حشر اور نفسا نفسی، تو ماں باپ دیکھیں گے کہ میرا اکلوتا بیٹا آ رہا ہے، اب بجائے یہ کہ اس کو ملے تو اس سے کترائیں گے اور اس سے منہ پھیریں گے اور یہ سوچیں گے کہ شاید یہ مجھ سے کوئی لینے کے لیے آیا ہے، اور اولاد بھی یہ سوچے گی کہ میرے ماں باپ میرے پاس آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے کوئی نیکی مانگے۔ تو یہ نفسا نفسی ہے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، دنیا میں جو خود کرنا ہے وہ کر کے جائیں، پیچھے والوں پہ معاملات مت چھوڑے کہ بعد میں ہمارے لیے کچھ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے بہترین چیز وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دیں، جو آپ نے اپنا عمل کر کے اپنے آگے دے دیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ آپ نے چھوڑا وہ مٹنے والا ہے، جو کچھ آگے بھیج دیا یہ باقی رہنے والا ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کرے، اپنے آگے کی فکر کرے، ہاں اپنی اولاد کی فکر ضرور ہے، حلال طریقے سے ان کی تربیت کرنا، حلال کمانا، حلال لقمے ان کو عطا کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ صرف اپنی نسلوں کی فکر کرتے رہنا اور اپنی فکر نہ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ عقل مند آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی عقل مند آدمی کون ہے؟
اور بیوقوف آدمی کا معیار کیا ہے؟ تو دنیاوی نقطۂ نظر سے عقل مندی کا معیار جو ہم سمجھتے ہیں وہ اور ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ اور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی بڑی اچھی گزار رہا ہو، عہدہ اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، بزنس اچھا ہو، باغات ہو، کھیتی باڑی ہو، محلات ہو، پلازے ہو، دنیاوی جتنی بھی ضروریات زندگی ہے اس سے بڑھ کے عیش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہو۔ کہتے ہیں یار بڑا عقل مند آدمی ہے جناب، اس نے اپنے بیٹوں کو یورپ میں سیٹل کروا دیا، اور یہ اس نے اتنے پلازے اور اتنی زمینیں فلاں وقت میں لے لی، اور آج ان کا ریٹ یہ ہے اور اس وقت یہ تھا۔ یہ انسان جمع تفریح کرتا ہے، گنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند کی تعریف پوچھتے ہو تو پھر سنو، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنی خواہشات کو لگام دے کے رکھے، خواہشات کا غلام نہ بنے کہ جو میرے جی میں آ رہا میں وہ کرتا جا رہا ہوں، نہیں۔ وعمل لما بعد الموت، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں وہ عمل کرے جو اس کو مرنے کے بعد کرنا ہے۔ یہ عقل مندی ہے۔ اور بیوقوف کون ہے؟ احمق کون ہے؟ فرمایا بیوقوف آدمی وہ ہے العاجز من اتبع ہوا، جو بیچارہ عاجز بیوقوف ہر وقت خواہشات کا غلام بنا رہتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے، شریعت ہے یا نہیں ہے، بس رسموں کو، خواہشات کو اور من چاہی زندگی گزارنے کا دل چاہتا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ پہ امید بھی رکھتا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کے اعمال تو ایسے ہے نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری نظروں میں، اسلام کی نظر میں یہ بیوقوف آدمی ہے۔ اب ہم نے اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں عقل مند بننا چاہیے یا بیوقوف بننا چاہیے۔ عقل مند یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں، عقل مند یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو لگام دیں، ان کا غلام نہ بنے، اور وہ عمل کریں جو مرنے کے بعد کام آئے۔ اور بیوقوفی یہ ہے کہ بس خواہشات کے غلام بن جائیں، اور جو جی میں آتا جائے وہ کرتے چلے جائیں، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ بعد میں کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی جب مریں گے تو دیکھی جائے گی، اس وقت تو دیکھنا ہے۔ پھر جو منظر آپ اللہ نے قرآن میں بیان کیے، وہ جو چیخ و پکار اللہ نے جہنم کے قرآن میں سورۃ الواقعہ اور سورۃ الہود میں اور سورۃ القاف میں بیان کیے، وہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو عقل مند بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور عقل مندی کا معیار وہ بنانا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر ہمیں بتلایا، اور صحابہ نے چل کر اس پہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔